کہ آپ حضرات کو معلوم ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، اور آج کی جو رات آ رہی ہے یہ انتہائی عظیم الشان رات آ رہی ہے۔ اس کے اندر ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگلے دن روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، کہ بے شک حق تعالی شانہ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بشانی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ اب نزول فرماتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ جو قبیلہ قلب تھا یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، اور یہ بکریاں کثرت سے رکھا کرتے تھے، ایک ایک آدمی کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوتی تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مثال کے سمجھایا کہ دیکھو قبیلہ قلب کے لوگوں کے پاس کتنی بکریاں ہیں، اور پھر ایک بکری کے جسم پہ بال آدمی نہیں گن سکتا، تو فرمایا کہ ان کے پاس تو سینکڑوں اتنی بکریاں ہیں۔ فرمایا کہ جتنی بکریاں اور ان بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو کتنی عظیم الشان رات ہے، اس رات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اس رات کے اندر دعائیں بڑی اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ خود حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارا، فرمایا کہ جب 15ویں رات ہو شعبان کی، فقوموا لیلہ، تو رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وصوموا نہارا، اور دن کو روزہ رکھو، فإن اللہ عز وجل ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنیا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ ویسے ہر رات نزول ہوتا ہے، لیکن وہ آخری شب میں ہوتا ہے، آخری رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ یہ اتنی بابرکت رات ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا، 15ویں رات شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور یہ اعلان ہوتا ہے، فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کروں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے، أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، آج لوگ جی شکوہ کرتے ہیں تنگی ہے مال کی، اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی ہے رزق کو طلب کرنے والا کہ اس کو رزق عطا کرو۔ میرے محترم دوستو، اب جی بخشش کا پروانہ بھی ہمیں مل سکتا ہے، ہمیں روزی بھی کثرت سے مل سکتی ہے۔ آگے یہ بھی اعلان ہوتا ہے، الا مبتلا فاعافیہ، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ مجھ سے مانگے اس کی مصیبت کو دور کروں۔ الا قضا الا قضا، اسی طرح اعلانات ہوتے رہتے ہیں حتی یطلع الفجر، صبح صادق تک یہ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس رات کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور پھر رات کو کیا کرنا ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں مانگنی ہے۔ اور پھر ایک رات کی اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سال بھر کی جتنے بھی آگے ہم نے پورے سال کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ اسی رات کے اندر کیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ اسی رات کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سالانہ امور کا انتظام۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو یہ 15ویں شب کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، یہ ایسی رات ہے کہ اولاد آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔
سبحان اللہ، اس سال کتنے بچے پیدا ہوں گے ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اور اولاد آدم میں سے ہر وہ شخص جس نے اس سال اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اتنے تک بھی آتا ہے شادی کے اندر شریک ہے آدمی، بازار کے اندر کپڑے خرید رہا ہوتا ہے، وہ کچھ اور تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی لسٹ کے اندر وہ مردوں کے اندر شمار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات کے اندر کتنے بچے پیدا ہونے ہیں اس سال وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے سنیے، آگے فرمایا وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اس رات کے اندر بندوں کے سالانہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور بندوں کے رزق بھی اس رات کے اندر اتار دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس آدمی کو اس سال کتنا رزق دیا جائے گا آگے آدمی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب حلال کی اختیار کرے گا تو رزق کمائے گا، رزق میں اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ اسباب کون سے اختیار کرتا ہے، حرام کے اختیار کرتا ہے، تو رزق اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا تقدیر کے اندر لکھا گیا ہے، لیکن اس نے اپنے رزق کو حرام کر لیا ہے۔ تو فرمایا کہ رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے آدمی کا طے شدہ ہے، اس وقت تک آدمی کو وفات نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی جب تک اس کا ایک لقمہ بھی باقی ہو۔ تو میرے محترم دوستو، جب بھی رزق کماؤ، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ اور اس رات کے اندر کوشش یہ کریں کہ عبادات سنت کے مطابق کریں، نفلی عبادات کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ اس میں اجتماعات کر لیتے ہیں، کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اکٹھے ہو کر فرمایا کہ یہ جتنی بھی نوافل نفلی عبادات ہیں ان کے اندر یہ